بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر سے محروم چار بد نصیب افراد۔ کچھ ایسے حرما نصیب اور خائب و خاسر لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کی پاداش میں شب قدر جیسی عظیم اور بابرکت رات کی فضیلتوں کے حصول سے اور بالخصوص سب سے اہم چیز مغفرت خداوندی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حدیث میں ان کی نشاندہی کر کے ان کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جس سے ان محروم ہونے والوں کی مغفرت سے محروم رہ جانے کے اسباب بھی معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے اسباب اور امور کو معنی مغفرت امور کہا جاتا ہے، جن سے بہر صورت بچنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مبتلا ہو تو فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ورنہ اس عظیم اور بابرکت رات میں مغفرت حاصل نہ ہو سکے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام و مصافحہ کر کے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے رات گزار کر صبح جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے بارے میں کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، نظر اللہ علیہم فی ہذہ اللیلۃ فعنا عنہم وغفر لہم الا اربعۃ۔ اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور چار افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرما دیا۔ یہ سن کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کیا کہ مغفرت سے محروم رہ جانے والے وہ کون سے چار افراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل مدمن خمر وعاق لوالدیہ وقاطع رحم ومشاہن۔ شراب کا عادی، مجرم، والدین کا نافرمان، رشتہ قطع کرنے والا اور کینہ پرور یعنی دل میں دشمنی پالنے والا۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان میں حدیث ہے اور 3421 نمبر حدیث ہے۔ حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ چار افراد لیلۃ القدر کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، قاطع رحم، کینہ پرور۔ ان چار افراد کی کچھ تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا شخص شراب کا عادی۔ شراب جس کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے رجس یعنی گندگی قرار دیا ہے۔ اس گندگی اور نجاست کو پینے والا بھی اس رات کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ شراب نوشی کے نقصانات اور وعیدیں۔ شراب نوشی کرنے والا شب برات میں مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ شعب الایمان 3556 نمبر حدیث ہے۔ شراب نوشی کرنے والا شب قدر میں بھی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ شعب الایمان 3421۔ شراب نوشی کرنے والا جنت میں داخلے کے قابل نہیں۔ مستدرک حاکم 2260 نمبر حدیث۔ شراب کا عام ہو جانا قیامت کی خطرناک علامات میں سے ہے۔ ترمذی شریف اور حدیث نمبر 221۔ شراب کی وجہ سے دنیا ہی میں مہلک اور خطرناک عذاب نازل ہوتے ہیں۔ مستدرک حاکم 8572۔ شرابی بت پرست کی طرح ہے۔ طبرانی المعجم الاوسط صفحہ نمبر 4000 حدیث نمبر 4810۔ شراب نوشی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔
مجمع الزوائد 7114 نمبر حدیث۔ شراب نوشی ہر برائی کی کنجی ہے، ابن ماجہ 4034 نمبر حدیث۔ شراب نوشی ہر بے حیائی کی جڑ ہے، مسند احمد 22075 نمبر حدیث۔ شرابی جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے اس کا ایمان کا نور نہیں رہتا، بخاری شریف 6809 نمبر حدیث۔ شراب پینے والا دراصل اسلام کا کڑا اپنی گردن سے اتار دیتا ہے، سنن نسائی، اور حدیث نمبر ہے 4872۔ دوسرا شخص والدین کا نافرمان۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر شرک سے منع کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اور حد درجہ تاکید فرمائی۔ اس سے اس حکم کی اہمیت و عظمت کا کسی قدر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بدبخت اور حریماں نصیب شخص جس نے والدین کے ساتھ بد سلوکی کی ہو اور ان کی آہیں اور بد دعائیں لی ہوں، ایسا شخص اس عظیم اور مبارک رات کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کے نقصانات اور وعیدیں۔ والدین کے ساتھ بد سلوکی بڑے درجہ کے گناہوں میں سے ہے، ترمذی 1901 نمبر حدیث ہے۔ والدین کے نافرمان پر اللہ کی لعنت ہے، مسند احمد 2917 نمبر حدیث۔ والدین کو گالی دینے یا ان پر لعنت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ترمذی شریف 1902 نمبر حدیث ہے۔ قیامت کے دن والدین کے قاتل کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، شعب الایمان 7504 نمبر حدیث ہے۔ والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی مرنے سے پہلے ضرور ملتی ہے، شعب الایمان 7507 نمبر حدیث ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 2551۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، مستدرک حاکم 7256 نمبر حدیث ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخلے کے قابل نہیں ہے، مستدرک حاکم 2260 نمبر حدیث ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوگی، طبرانی شریف، اور حدیث نمبر 5664 نمبر حدیث ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا شہداء و صدیقین کے مرتبہ سے محروم ہے، مجمع الزوائد، اور حدیث نمبر ہے 13425۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، طبرانی شریف المعجم الاوسط، اور حدیث نمبر 9381۔ والدین کی نافرمانی قیامت کی خطرناک علامات میں سے ہے، ترمذی شریف 221 نمبر حدیث۔ والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان کا کوئی عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، طبرانی اور معجم الکبیر، اور حدیث نمبر 1420۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا شب برات میں مغفرت سے محروم ہے، حدیث نمبر شعب الایمان، حدیث نمبر 3548۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا شب قدر میں بھی مغفرت سے محروم ہے، یہ حدیث پاک شعب الایمان، اور حدیث نمبر 3421۔ تیسرا شخص جو شب قدر میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے قطع رحمی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے ساتھ کچھ رشتے وابستہ کر رکھے ہیں جن کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ جو شخص ان کے حقوق کو پامال کر کے بد سلوکی کا مرتکب ہوتا ہے وہ قاطع رحم کہلاتا ہے، جس کی قرآن و حدیث کے اندر بڑی سخت اور شدید وعیدیں اور عذاب بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بہرحال بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ شب قدر جیسی عظیم نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ قطع رحمی کے نقصانات اور وعیدیں۔
قطع رحمی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23۔ قطع رحمی کرنے والوں کو برا انجام ہے ان کا۔ سورہ الرعد اور آیت نمبر 25۔ قطع رحمی کرنے والے خسارے میں ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 27۔ اللہ کی رحمت سے کٹے ہوئے ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1907۔ جنت میں داخلے کے قابل نہیں۔ ترمذی شریف 1907۔ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے۔ طبرانی شریف اور حدیث نمبر 5664۔ قطع رحمی کرنے والا شب برات میں مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ شعب الایمان 3556 نمبر حدیث۔ قطع رحمی کرنے والا شب قدر میں بھی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ شعب الایمان 3421 نمبر حدیث۔ قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ شعب الایمان 7590 نمبر حدیث۔ قطع رحمی کرنے والے کی نیکیاں اور اعمال قبول نہیں ہوتے۔ شعب الایمان 7553 نمبر حدیث۔ قطع رحمی کرنے والے کو خود رشتہ داری بد دعا دیتی ہے۔ شعب الایمان 7563 نمبر حدیث۔ رشتہ داری قیامت کے دن قاطع رحم کے خلاف گواہ ہوگی۔ شعب الایمان 7570 نمبر حدیث۔ قطع رحمی اور ظلم کرنے کی سزا دنیا ہی میں بہت جلد مل جاتی ہے۔ شعب الایمان 7588 نمبر حدیث۔ قطع رحمی اور ظلم کرنا ایسے گناہ ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ شعب الایمان 7599 نمبر حدیث۔ قطع رحمی علامات قیامت میں سے ہے۔ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب اور حدیث نمبر ہے 1049۔ چوتھا شخص جو شب قدر میں مغفرت سے محروم ہے وہ ہے کینہ پرور۔ حدیث میں ہے اس کو مشاہن اور مصارم کہا گیا ہے، اور اس کا مطلب کسی کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنے والے کے آتے ہیں۔ مرقات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 975۔ اور اسی کو کینہ پرور کہا جاتا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ دل میں کسی کی دشمنی کو لے کر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں رہنا کینہ کہلاتا ہے۔ حدیث کے مطابق ایسے شخص کو اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اس لیے اپنے دل کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھنا چاہیے۔ کینہ اور بغض کے نقصانات اور وعیدیں۔ دل میں کینہ رکھنے والا شب برات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 3548۔ دل میں کینہ رکھنے والے کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ شعب الایمان اور حدیث نمبر 3421۔ دل میں کینہ رکھنے والا ہر پیر اور جمعرات کے دن مغفرت خداوندی سے محروم رہ جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد اور حدیث نمبر ہے 4916۔ دلوں میں بغض و عداوت کے جراثیم نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 7343۔ دلوں میں بغض و عداوت رکھنا دین کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے۔ مسند ابو داؤد اور حدیث نمبر ہے مسند ابو داؤد 43، حدیث نمبر ہے 190۔